آپ کے شورمے میں آپ کی لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں اٹھے بھاگ جاؤں گا۔ مراد صاحب دیکھیں دونوں طرف ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں، تشریف رکھیں۔ جو ابھی وہی پلیز نو کراس ٹاک، اس طرح کے الفاظ نہ کریں، ماحول خراب ہو جاتا ہے جی۔ اب آقا صاحب ایسے الفاظ نہ استعمال۔ کشمیر پر متفقہ قرارداد کے بعد ایک دوسرے پر لفظی وار، حکومت اور اپوزیشن آمنے سامنے، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے سرکار پر الزامات۔ مراد سعید کے جواب کے دوران قادر پٹیل اور دیگر کی مداخلت، ایوان میں شور شرابہ، حکومتی ارکان بھی کھڑے ہو گئے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی، حکومت صرف میوچل لیگل اسسٹنس ترمیمی بل ہی منظور کرا سکی۔ Of the Article 54 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, I hereby prorogue the Majlis Shura Parliament in joint sitting summoned on Thursday, the 6th August 2020 on the conclusion of its business. یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے، یہ کشمیریوں کا الزام ہے کہ کشمیر پہ سودا ہو چکا ہے اور یہ حکومت اس میں ملوث ہے۔ جب سے نریندر مودی نے مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے، آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ 1 سال تک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیری عوام پاکستانی حکومت کے کردار سے مایوس، حکمران کشمیر کے نہیں کلبھوشن کے وکیل ہیں، منافقت سے مسائل حل نہیں ہوں گے، سودے بازی کے الزامات کا جواب دیں۔ بلاول بھٹو کا مطالبہ، فیٹ ایف پر پالیسی واضح، آمرانہ طاقت حاصل نہیں کرنے دیں گے، پی پی چیئرمین کا اظہار خیال۔ پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن، اس میں ایک جو ابھی بڑھ کے مار رہے تھے یہ تھے اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے۔ انہوں نے میوچل لیگل اسسٹنٹ کو اس ٹریڈیشن سے ملا دیا تو فاروق نائب صاحب بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ ٹیویشن لیا کرے تاکہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ وزیر اعظم کشمیر کے سفیر بڑکے لگانے والے کل کہیں نظر نہیں آئے، بھگوڑا ہوں نہ پرچی پر چیئرمین بنا، بلاول بھٹو تقریر سے پہلے ٹیوشن لیا کریں، مراد سعید کا جواب۔ فارن منسٹر کی لفاظی کے اوپر ہمیں داد نہیں دینی، اصل میں آج عملی اقدامات کیا ہوئے یہ ان کو بتانے چاہیے تھے۔ ان کی یہ قرارداد مکمل طور پر اس سے آری ہے اور خالی ہے۔ مودی سرکار کی چیرہ دستیاں، اس کا ظلم اور ستم اور عالمی طاقتیں اس وقت خاموش ہیں۔ ان کو ضمیر کو جگانے کے لیے آنریبل فارن منسٹر نے کیا کیا؟ خالی ٹیلی ویژن کے اوپر یس اینڈ نو۔ ہم کوئی اس بات کے تو بھوکے نہیں تھے کہ ہمیں فون کرتے، لیکن انہوں نے وہ بھی گوارا نہیں کیا۔ کشمیر پر حکومتی پالیسی مایوس کن، عملی اقدامات نہ کیے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، دنیا میں اپنا آپ منوانے کے لیے معاشی طاقت بننا ہوگا۔ شہباز شریف کی ایوان میں تقریر، شاہ محمود قریشی پر مشاورت نہ کرنے کا الزام۔ قائد حزب اختلاف نے فرمایا مجھے حیرانی ہوئی کہ اس بل کو سٹیم رول کیا گیا، اس پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سٹیم رول کہتے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن سے انگیج نہ کریں اور آپ اپنا فیصلہ ان پر مسلط کر دیں۔ اس پہ لفاظی نہیں تھی، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک جملہ اس کا مطالعہ کریں تو وہ 72 سالہ تاریخ کا احاطہ ہے۔ شہباز شریف کو 1 نہیں 4 مرتبہ دعوت دی، آپ کو مسئلہ ہے تو میرے پاؤں میں مہندی نہیں لگی، خود آپ کے چیمبر میں آ جاؤں گا۔ شاہ محمود قریشی کا جواب، ہماری کوششوں سے مسئلہ کشمیر توجہ کا مرکز بن گیا، بھارت کو ہر محاذ پر منہ کی کھانا پڑ رہی ہے، وزیر خارجہ کی تقریر۔ سیکیورٹی کونسل کی جانب سے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے پر خیر مقدم، امن برقرار رکھنا عالمی ادارے کی ذمہ داری،
کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے، وزیر اعظم کا ٹویٹ۔ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے۔ جو ریسٹورانٹس کیفیز وغیرہ ہیں یہ آؤٹ ڈور بھی اور انڈور بھی ہیں۔ 10 تاریخ کو پیر کے دن ان کو کھولنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ٹورسٹ علاقے جو ہیں اور ان کے ہوٹلز وغیرہ جو ہیں ان کو 8 اگست سے کھول دیا جائے گا۔ 15 ستمبر سے میرج ہالز کھولے جا سکتے ہیں، ہوٹلز بھی جو ہیں وہ شادی کے فنکشنز کر سکتے ہیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کار معیشت واپس ٹریک پر، کورونا کا زور کم، تعلیمی ادارے اور شادی ہال 15 ستمبر سے اوپن، سیاحت 8 اگست، ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور تماشائیوں کے بغیر کھیل کے میدان 10 اگست سے کھلیں گے، سنیما ہال، تھیٹر، بیوٹی پارلر اور جم بھی کھولنے کا اعلان۔ اوقات کار اور ہفتہ وار پابندی ختم، آئندہ پیر سے دکانیں، مارکیٹس اور شاپنگ مالز معمول کے مطابق کھلیں گے، ٹرینز فراٹے بھریں گی، پروازیں بھی معمول کے مطابق اڑیں گی، پبلک ٹرانسپورٹ بھی بحال، میٹرو میں کھڑے ہو کر سفر کرنا ممنوع، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہٹا دی گئی، مزارات پر عرس کے لیے انتظامیہ سے پیشگی اجازت ضروری۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، احتیاط لازم، ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا، محرم الحرام کی مناسبت سے احتیاطی تدابیر کو حتمی شکل دے دی، یوم آزادی کے حوالے سے بھی گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی، اسد عمر کی بریفنگ۔ مونسون کا چوتھا اسپیل، کراچی میں پھر جل تھل، گلشن معمار، بنس روڈ، گلبرگ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، گلستان جوہر میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق۔ کراچی میں نالوں کی صفائی کا آج 5واں روز، این ڈی ایم اے کی زیر نگرانی گجر نالے سے 80، کورنگی سے 85 اور مواج گوٹ نالے سے 75% کچرا نکال لیا گیا، ایف ڈبلیو او کو 8 اگست تک مکمل صفائی کا ٹاسک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے جاپانی وزیر دفاع کی ویڈیو لنک گفتگو، دفاعی تعاون بڑھانے اور اسٹاف لیول بات چیت شروع کرنے پر اتفاق۔ عالمی قوانین کی پاسداری، پاکستان کا بھارت سے پھر رابطہ، کلبھوشن یادو کیس میں وکیل مقرر کرنے کی دوبارہ پیشکش، رابطہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کیا گیا، بھارت کی طرف سے جواب کا انتظار ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک کی نوکری سے برطرفی، لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ملزم ویڈیو اسکینڈل میں گنہگار ثابت، ریٹائرڈ کرنے کی 2 درخواستیں مسترد، کارروائی مس کنڈکٹ کے الزامات کے تحت کی گئی۔ غیر قانونی شراب لائسنس جاری کروانے کا الزام، نیب لاہور نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو 12 اگست کو طلب کر لیا، 200 ایکڑ اراضی کیس میں مریم نواز کی بھی 11 اگست کو طلبی۔ لاہور کے بعد فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی پالیتھین بیگز کے استعمال پر پابندی، لاہور ہائی کورٹ نے ابو ذر سلمان خان نیازی ایڈوکیٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا، حکم پر عمل نہ کرنے والوں کو نتائج بھگتنا ہوں گے، عدالت کے ریمارکس۔ سونا مزید 800 روپے مہنگا، فی تولہ قیمت 1,29,500 روپے تک پہنچ گئی، عالمی منڈی میں بھی فی اونس نرخ $9 بڑھ گئے۔ ویلکم بیک۔ اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف نے کشمیر پر حکومتی پالیسیز کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ عملی اقدامات نہ کیے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ نے محض لفاظی سے کام لیا، اپوزیشن سے مشاورت نہ کرنے کا الزام بھی لگایا۔ ان عظیم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر جس طریقے سے ہندوستانی فوج
निहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोलियां बरसाती है। ये दिल खराश वाकयात दिन रात होते हैं। ऐसा लम्हा है जिसके ऊपर हमें अपने गरेबानों में झांकना होगा और सिर्फ जनाबे फॉरेन मिनिस्टर की लफाजी के ऊपर हमें दाद नहीं देनी। असल में आज अमली इकदामात क्या हुए ये उनको बताने चाहिए थे। बदकिस्मती से ये इनकी ये करारदाद मुकम्मल तौर पर उससे आरी है और खाली है। वज़ीर आज़म इमरान खान न्याजी उसके बारे में कौम को कहते हैं कि वो ड्रामा देखो, वो जो टर्किश वो ड्रामा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी को टेलीफोन कॉल अटेंड कर ले, उनकी पूरी तवज्जो इस तरफ रहती है। ये कितना बड़ा तजाद है जनाब चेयरमैन। मोदी सरकार के जो मैं उसको हिटलर द सेकंड कहता हूं कि उसकी चीरा दस्तियां, उसका जुल्म और सतम और आलमी ताकतें इस वक्त खामोश हैं। उनको ज़मीर को जगाने के लिए ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया? खाली टेलीविजन के ऊपर यस एंड नो, विद एंड विदाउट, क्या इससे कश्मीर कॉज जो है वो रिजॉल्व होगा? फॉरेन मिनिस्टर बैठे हैं, बहुत आके इन्होंने धुआंधार तकरीर की थी कि एक बहुत बड़े मुल्क के सदर ने इनसे कहा था कि मैं कश्मीर के हवाले से मीडिएट करूंगा। एक दफा नहीं 2 मरतबा कहा। वो मीडिएशन कहां गई? मोदी को किसने नुकेल डाली? मोदी को तो किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा कि तुम एक अपना कत्ल का बाजार तुमने गर्म कर रखा है। मीडिएशन तो बड़ी दूर की बात है। कश्मीर जैसे इंपॉर्टेंट इशू और 5 अगस्त जैसे इंडिया के सेक्शन को, मोदी के एक्शन को, कौम को किस तरह इकट्ठा किया जा सकता है, इनको भी उस दिन इसका ख्याल ना रहा। हम कोई इस बात के तो भूखे नहीं थे कि हमें फोन करते, लेकिन इन्होंने वो भी गवारा नहीं किया। इसके जवाब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शहबाज शरीफ को एक बार नहीं बल्कि 4 मरतबा दावत दी। हमारी कोशिशों से मसला कश्मीर तवज्जो का मरकज बना। शहबाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि लफाजी की गई। ऐसा नहीं, कश्मीर का मसला 2 साल नहीं बल्कि 72 साल पुराना है। उनका कहना था कि बताया जाए ऑपोजिशन से कब मुशावरत नहीं हुई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फरमाया कि ये आज मुझे हैरानी हुई कि इस बिल को स्टीम रोल किया गया। मैं बसद एहतराम आपसे इख्तलाफ करता हूं, इस बिल को स्टीम रोल नहीं किया गया। इस पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है। उसके नतीजे में यह बिल आज अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है। स्टीम रोल इसको नहीं कहते। स्टीम रोल कहते हैं कि जब आप ऑपोजिशन से इंगेज ना करें, जब उनसे मशावरत ना की जाए और आप अपना फैसला उन पर मुसल्लत कर दें। इसमें लफाजी नहीं थी, इसमें वो तमन्ना है, वो आरज़ू है, इसमें वो उमंग को परोया गया है जो हर कश्मीरी जिसकी वो ख्वाहिश करता है। इसका एक एक लफ्ज, इसका एक एक जुमला उसका मुताला करें तो वो 72 साल तारीख का अहाता है। ये मसला कोई 2 साल पुराना नहीं है, ये मसला 72 साल पुराना है। ये मसला उस वक्त भी हल तलब था जब आपकी हुकूमत थी। तो ये मसला कोई रातों रात या 5 अगस्त 2019 को ये सरफेस नहीं हुआ। इसकी एक तारीख है, कुर्बानियों की लंबी दास्तान है कि मेरे मौला ने चाहा तो हमारी ही नस्ल देखेगी कि ये जो आरजी लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कश्मीरी सीज फायर लाइन कहते हैं ये भी मिट सकती है। इस कौम का अज़्म हो, ये मिटेगी इंशाअल्लाह। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.